بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ آپ کو میں بتا رہا ہوں جی کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان معاملات کافی اوپن ہو چکے ہیں اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اور انڈیا خاص طور پہ پاکستان کو جہاں بھی موقع ملتا ہے اس پہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ سوشل میڈیا ہو، وہ ہائیبرڈ جنگ ہو، وہ ففتھ جنریشن جنگ ہو، وہ سلامتی کونسل ہو، وہ دیگر عالمی فورم ہوں، جہاں جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ فیٹف ہو۔ تو ایک اور اس نے حملے کی پلاننگ کی تھی، حملہ کیا تھا، لیکن اس حملے میں انڈیا کو کافی برے طریقے سے شکست ہوئی ہے، اور اس میں پاکستان اور پاکستان کے ساتھ جو اس کے ہم خیال ممالک ہیں، جو اس کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، ان ملکوں نے جی بڑا رول ادا کیا ہے، اور پوری کوشش کی گئی کہ پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ، سلامتی کونسل کا اجلاس تھا، اور اس سلامتی کونسل کے اجلاس کے اندر کیا ہوا وہ ساری باتیں آہستہ آہستہ باہر آ رہی ہیں۔ پوری طور پہ انڈیا نے اور انڈیا کے جو ماسٹرز ہیں انہوں نے پوری کوشش کی کہ پاکستان کو گھیرا جائے، لیکن الحمدللہ پاکستان تو گھیرے میں نہیں آیا، البتہ سلامتی کونسل نے الٹا ایک ایسا کام کر دیا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ نتیجہ 100% اخذ کیا جا سکتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ دہشت گردی کے زمرے میں آ جاتا ہے، کیونکہ سلامتی کونسل یہ بات کہہ رہی ہے، سلامتی کونسل کی قرارداد یہ بات کہہ رہی ہے، اس کی اسٹیٹمنٹ یہ بات کہہ رہی ہے۔ اجلاس بلایا گیا تھا، اجلاس اس لیے بلایا گیا تھا، ہمارے مغربی ملک جو کہ اس وقت غنی حکومت، ان کا بس یوں سمجھیں کہ دن گئے رات گئے، ان کا صفایا ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، اور ان کے مد مقابل جو ہیں جنہوں نے 20 سال لڑائی لڑی، وہ جو ہیں بین الاقوامی جو فوج ہے اس سے تو نبرد آزما ہونے کے بعد اب ان کا رخ دوسری جانب ہو گیا ہے۔ غنی حکومت پریشان ہے اور ہاتھ پاؤں مار رہی ہے، اور اسی لیے ایک مہینے کی یا چند ہفتوں کی سلامتی کونسل کی صدارت ملی ہے ہمارے دشمن کو، مشرقی سرحدوں والے کو۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اب یہ غنی حکومت کے لیے، غنی حکومت کے کہنے پہ اجلاس بلا لیا، اور اجلاس بلانے کے بعد پلاننگ جو تھی وہ ویسے تو پتہ نہیں کیوں اتنے حماقت کی پلاننگ یہی تھی کہ سلامتی کونسل کے فورم کو استعمال کیا جائے گا اور پاکستان کے خلاف اور غنی حکومت کو بچانے کی کوشش کی جائے گی، اور پاکستان کو بھی رگڑا لگایا جائے گا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہاں کے ویٹو پاورز ہیں جی 5 ملک، اور 5 ملکوں میں ایک چین ہے اور دوسرا روس ہے، جس کی آج کل سب سے دنیا کی بڑی طاقت سے نہیں بنتی، اور وہ ان کو ریزسٹ کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں۔ ہوا یہی کہ پاکستان نے بھی کہا، پاکستان نے باقاعدہ طور پہ درخواست دی کہ انہوں نے یہ سلامتی کونسل کا اجلاس اٹینڈ کرنا ہے، کیونکہ پاکستان اس کا اسٹیک ہولڈر ہے جو اس وقت موضوع زیر بحث ہے۔ لیکن انڈیا کے پاس صدارت ہے، انہی کے سفیر جو ہیں وہ صدارت کر رہے تھے، انہوں نے وہ درخواست ریجیکٹ کر دی، اور ریجیکٹ کرنے کے بعد ہوا یہ کہ پھر جو ہمارے دوست ہیں، چائنا ہے، اس نے پھر لک آفٹر کیا، اور نمبر 1 تو یہ کہ وہاں سے کوئی بھی ایسی چیز برآمد نہیں ہو سکی، یا ایسا کوئی ریزولوشن یا ایسا کوئی فیصلہ نہیں آ سکا جو کہ یک طرفہ طور پہ سب کو بلڈوز کرتے ہوئے جو ریجنل پلیئرز ہیں ان کے مفادات کے برعکس کوئی ہو جاتا، اور دوسرا پاکستان کے خلاف بھی کچھ نہیں ہو سکا، اور صرف اتنا کہا گیا کہ تمام ممالک جو ہیں وہ غنی حکومت کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، اور جو غنی حکومت کو گرانا چاہتے ہیں ان کے خلاف صف آرا ہوں۔ لیکن ظاہر ہے یہ ایک نان سینس سی بات تھی، اور اس میں پاکستان کے خلاف اس لیے لفظ نہیں آ سکا کیونکہ چین نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ ایسی صورت میں چائنا جو ہے وہ ویٹو کر دے گا، اور لہٰذا وہ سلامتی کونسل میں جو کچھ گند گھولنے کی کوشش کی گئی وہ ہو گئی ناکام،
اور کسی قسم کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ البتہ ایک اور ہو گیا، سلامتی کونسل نے جو داسو میں حملہ ہوا ڈیم پہ، جو چائنا اور پاکستان مل کے بنا رہے ہیں، داسو پہ ہوا تھا، 9 چینی انجینئر اور 3 پاکستانی انجینئر اس میں اللہ کو پیارے ہو گئے، جہاں بحق ہو گئے، قتل کر دیے گئے، ٹھیک ہے جی۔ اور ان میں سے اس پہ سلامتی کونسل نے اس کو دہشت گرد حملہ قرار دے دیا، اور سلامتی کونسل نے کہا کہ وہ دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کرتا ہے اور ہر قسم کی دہشت گردی کو عالمی امن کے لیے خطرہ سمجھتا ہے۔ دہشت گردی کے مجرموں کی سرپرستی، یہ ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ دہشت گردی کے مجرموں کی سرپرستی اور مالی تعاون کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ عالمی قوانین سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مجاز حکام پاکستان اور چین سے تعاون کریں۔ سلامتی کونسل کا کہنا ہے کہ دہشت گرد مجرمانہ فعل ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا۔ دہشت گرد خواہ کسی بھی جذبے یا مقصد کی خاطر ہو قبول نہیں، لہٰذا عالمی امن کے لیے خطرہ بننے والی کارروائیاں روکنے کے لیے تمام رکن ممالک کردار ادا کریں۔ اب یہ قرارداد، یہ FIR ہے انڈیا کے خلاف، کیونکہ چائنا اور پاکستان دونوں کی انویسٹیگیشن، دونوں کی تحقیقات پہ یہ ثابت ہو چکا ہے بات کہ یہ انڈیا اور غنی حکومت یہ دونوں کی جوائنٹ وینچر تھا، اور اس میں NDS کے بھی اور ادھر دلی دونوں ملے ہوئے تھے، اور یہ ان کی مشترکہ ایک دہشت گردی کا منصوبہ تھا۔ تو سلامتی کونسل کیا کہہ رہی ہے؟ سلامتی کونسل کہہ رہی ہے دہشت گردی کے مجرم کہہ رہی ہے ان کو، اور دہشت گردی کے مجرموں کی سرپرستی اور مالی تعاون کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اب ان کو سپانسر بھی انہوں نے کیا تھا، اور یہ ان کی ٹریننگ بھی انہوں نے کی تھی، اور وہ پکڑے بھی جا چکے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کیونکہ جو جوہر ٹاؤن والا ہوا وہ بھی اور داسو والا ہوا، دونوں کے تانے بانے ایک ہی جگہ سے ملتے ہیں۔ یہ چائنا کی بھی تحقیقات ہیں اور یہ پاکستان کی بھی تحقیقات ہیں۔ تو ایک FIR درج کروانے کے لیے ایک ڈاکومنٹ پاکستان کو بھی مل چکا ہے، چائنا کو بھی مل چکا ہے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا خطرناک کام آگے جا کے ہو سکتا ہے۔ ایک ڈوزیر تیار کیا جا رہا ہے، پہلے صرف پاکستان نے کیا تھا، اب چائنا بھی ڈوزیر تیار کر رہا ہے، اور وہ بھی اس معاملے میں پاکستان اور چین مل کے آگے جا کے کھیلیں گے۔ اور اگلی بات یہ کی گئی ہے کہ کیونکہ یہ بات ثابت ہے کہ 2 ہی ملک ہیں جو کہ اس میں انوالو ہیں، 2 ریاستیں، تو قرارداد میں یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ عالمی قانون سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مجاز حکام وہی ہیں، پاکستان اور چین سے تعاون کریں۔ یہ دلی کو بھی کہہ دیا گیا ہے اور غنی حکومت کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اس معاملے میں جو بھی انویسٹیگیشن ہے وہ تعاون کریں۔ تو یہ سلامتی کونسل کا جو اجلاس پاکستان کو گھیرنے کے لیے بلایا گیا تھا یا پاکستان کو ملائن کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، الٹا انہی کے کھاتے میں پڑ گیا ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے، بلکہ اگلی بات یہ ہے کہ سلامتی کونسل کے اس اجلاس میں جس کو پاکستان کو بولنے کی اجازت نہیں دی گئی، پاکستان کو شریک ہونے کی اجازت نہیں دی گئی، حیرت انگیز طور پہ افسوسناک، یعنی کہ اتنا پاکستان کو سلامتی کونسل کے اجلاس میں نہ ہی مدعو کیا گیا اور نہ ہی اس کی درخواست پہ اس کو بلایا گیا۔ تو لہٰذا اس کی مذمت تو ہو ہی رہی ہے، لیکن اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان سے ہی اسی سلامتی کونسل کے اجلاس میں سلامتی کونسل پاکستان سے ہی درخواست کر رہی ہے، باقی ملکوں سے تو کر ہی رہی ہے، پاکستان سے بھی درخواست کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انفراسٹرکچر ختم کرنے کے لیے افغانستان میں سلامتی کونسل کہہ رہی ہے کہ افغانستان میں جو غنی حکومت سے برسر پیکار لوگ ہیں ان کا انفراسٹرکچر ختم کرنے کے لیے پاکستان مدد کرے، اور پاکستان سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا دوغلاپن ہے۔ افغانستان نے غنی حکومت سے برسر پیکار
عسکری قوتوں کی سپلائی لائن اور انفراسٹرکچر ختم کرنے کے لیے پاکستان کی مدد مانگ لی۔ تو پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ہماری مدد کریں۔ تو ایک طرف پاکستان پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں، دوسری جانب پاکستان سے مدد مانگی جا رہی ہے۔ کہنے کا مطلب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ یہ پاکستان کو جو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جا رہی تھی پاکستان کے خلاف ایک نئی FIR، تو چائنا اور دیگر دوست ممالک نے جو کہ ویٹو پاور رکھتے ہیں انہوں نے ایسا نہیں ہونے دیا، اور وہاں پہ سب سے بڑی طاقت اور فرانس جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسا لگا کہ جیسے مل کے کھیل رہے ہیں اور مل کے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جو غنی حکومت کا جی وہاں پہ نمائندہ تھا تو انہوں نے خاص طور پہ یہ بھی بات کی۔ تو خیر یہ ہوا ہے، لیکن اب اچھی خبریں 2-3 سن لیں، کیونکہ جو اس وقت غنی حکومت کو جو خطرات لاحق ہیں اور وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیش نظر دنیا کی سب سے بڑی طاقت انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ وہ غنی حکومت کا ملک چھوڑ دیں، کیونکہ غنی حکومت کا ملک ان کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں۔ اور نہ صرف انہوں نے کہا ہے کہ اپنے شہریوں کو وہ چھوڑ دیں، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جن شہریوں کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ بڑی طاقت کے شہری ہیں تو وہ فوری طور پہ ہمارے سفارت خانوں سے رابطہ کریں اور پیسے لیں، خرچہ بھی ہم دیں گے، لیکن فوری طور پہ ملک چھوڑ دیں۔ دوسری جانب برطانیہ نے بھی اپنے شہریوں سے یہی کہا ہے کہ وہ بھی غنی حکومت کی سرزمین جو ہیں وہ چھوڑ دیں اور وہاں سے نکل جائیں، کیونکہ حالات سازگار نہیں ہیں۔ جبکہ امریکہ نے پاکستان کے لیے جی سفری پابندیوں میں نرمی کر دی ہے، اور پاکستان کی امن و امان کی صورتحال اور کرونا کی صورتحال کو اعتدال اور معتدل کہا گیا ہے، اسٹیبل کہا ہے، اور اس وجہ سے پاکستان کو کیٹیگری 4 سے کیٹیگری 3 میں شفٹ کر دیا ہے، اور یعنی کہ ریڈ لسٹ سے نکال دیا ہے۔ اور انہوں نے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ اب وہ غیر ضروری طور پہ سفر نہ کریں، لیکن سفر کریں، اور اس میں پاکستان کو محفوظ ملک قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے بڑی طاقت کی طرف سے، اور ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ ٹریول ایڈوائزری میں یہ سب کچھ بتا دیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب یہ بھی کہا گیا ہے کہ البتہ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کچھ علاقے وہاں پہ انہوں نے کہا ہے اپنے شہریوں کو کہ وہاں پہ سفر نہ کریں۔ تو یہ ہیں جی اطلاعات۔ گڑھا کھودا گیا تھا پاکستان کے لیے، اور لیکن پاکستان تو اس گڑھے میں نہیں گرا، اور جس نے گڑھا کھودا تھا یعنی کہ انڈیا، وہ خود اس میں گر گیا اور ایک اپنے آپ کو دہشت گرد بھی کہلوا لیا۔ اور سلامتی کونسل یہ بھی کہہ رہی ہے کہ چائنا اور پاکستان کے ساتھ تعاون کریں ہر صورت میں۔ تو یہ تھی جی اب تک کی اطلاعات۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔